پاکستان کے الیکشن ٹریبونل نے لاہور کے بعد میان والی سے بھی بانی پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے کے لیے نااہل قرار دے دیا۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان کے NA نواسی میان والی سے ریٹرننگ افسر نے کاغذات نامزدگی مسترد کیے تھے، جس کے خلاف انہوں نے ٹریبونل میں اپیل دائر کی تھی۔ راولپنڈی ہائی کورٹ بینچ کے الیکشن ٹریبونل کے جج جسٹس چودھری افضل نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کی اپیل پر سماعت کی، جس میں پی ٹی آئی رہنما علی ظفر نے دلائل دیے تھے، جبکہ ٹریبونل نے 7 جنوری کو اپیل پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ الیکشن ٹریبونل نے آج فیصلہ سناتے ہوئے عمران خان کی NA نواسی میان والی سے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے خلاف اپیل مسترد کر دی اور انہیں الیکشن کے لیے نااہل قرار دینے کا RO کا فیصلہ برقرار رکھا ہے۔ اس سے قبل الیکشن ٹریبونل بانی پی ٹی آئی عمران خان کو NA 122 لاہور سے بھی الیکشن لڑنے کے لیے نااہل قرار دے چکا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے قومی اسمبلی کے 3 حلقوں سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے، جن میں NA 122 لاہور، NA نواسی میان والی اور اسلام آباد شامل ہیں، تاہم 2 حلقوں سے انہیں الیکشن ٹریبونل نے الیکشن لڑنے کے لیے نااہل قرار دے دیا ہے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی سزا کے خلاف اپیل خارج کرتے ہوئے خصوصی عدالت کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے سزائے موت کا فیصلہ برقرار رکھنے کا حکم دے دیا۔ سپریم کورٹ میں سابق صدر پرویز مشرف سے متعلق کیسز کی سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ دوران سماعت وفاقی حکومت نے پرویز مشرف کی سزا کے خلاف اپیل کی مخالفت کی۔ یاد ہے کہ آخری سماعت پر چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے تھے کہ لاہور ہائی کورٹ نے پرویز مشرف کو سنگین غداری کیس میں وہ ریلیف دیا جو مانگا ہی نہیں گیا تھا، جبکہ 21 نومبر کو ہونے والی سماعت کے دوران سپریم کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے تھے کہ میری ذاتی رائے میں پرویز مشرف کی سزا والا فیصلہ موجود ہے، معطل نہیں ہوا۔ ہندوستان کے شہر احمد آباد کے گاندھی نگر میں وائبرنٹ گجرات گلوبل سمٹ کا آغاز ہو گیا، جس میں دنیا کے 5 ملکوں کے سربراہان مملکت سمیت متعدد ملکوں کے حکام اور مندوبین نے شرکت کی۔ اس موقع پر متحدہ عرب امارات کے سربراہ شیخ محمد بن زائد آل نہیان، جمہوریہ چیک کے وزیر اعظم فیالا اور موزامبیق کے صدر نیوسی سمیت 5 ملکوں کے سربراہان مملکت موجود تھے۔ اس سمٹ میں 34 ممالک اور 16 بین الاقوامی ادارے شریک ہیں۔ اس بین الاقوامی سمٹ کو خطاب کرتے ہوئے ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ہندوستان آئندہ چند برسوں میں دنیا کی 3 بڑی اقتصادی طاقتوں میں شامل ہو جائے گا۔ اجلاس میں موجود دیگر ملکوں کے سربراہوں اور مندوبین کو خطاب کرتے ہوئے ہندوستانی وزیر اعظم نے کہا کہ ان کا ملک اگلے 25 برسوں کے ویژن پر کام کر رہا ہے اور جب ہندوستان اپنی آزادی کی 100ویں سالگرہ منائے گا تو اس وقت تک ہندوستان ترقی یافتہ ملک میں تبدیل ہو چکا ہوگا۔ اجلاس کی سائیڈ لائن ہندوستان اور متحدہ عرب امارات درمیان مختلف میدانوں میں تعاون کے سمجھوتوں پر دستخط ہوئے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل کے مشرقی علاقے میں ہونے والے دھماکے میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ کابل پولیس کے ترجمان خالد زدران نے کہا ہے کہ شہر کابل کے علاقے الوخیل میں ایک کار بم دھماکے میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ 4 زخمی ہوئے ہیں۔ کابل پولیس کے ترجمان کے مطابق پولیس نے اس دھماکے کی تحقیقات کے سلسلے میں ایک مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیا ہے۔ ابھی تک کسی فرد یا گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ افغانستان کے سیکورٹی امور کے کنٹرول سے متعلق طالبان کے دعوے کے باوجود اس ملک کے مختلف علاقوں، خاص طور پر کابل میں گاہے بگاہے دھماکے اور دہشت گردانہ حملے ہوتے رہتے ہیں۔ روسی وزیر دفاع نے یوکرین میں اس ملک کا فوجی آپریشن جاری رہنے کی خبر دی ہے۔ روس کے وزیر دفاع شویگو نے کہا ہے کہ روسی فوج یوکرینی فوج کی جنگی صلاحیتوں کو کم کرنے کے لیے اپنی فوجی کارروائیاں جاری رکھے گی۔ یوکرین جنگ کو 23 مہینے گزر رہے ہیں، تاہم یوکرین کے لیے مغربی ممالک کے اسلحوں کی سپلائی جاری ہے۔ مغربی ممالک بالخصوص امریکہ نے روس پر پابندیاں بڑھا کر اور کیف کو انواع و اقسام کے ہلکے و بھاری ہتھیار فراہم کر کے نہ صرف یوکرین جنگ ختم کرنے کے سلسلے میں کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ جنگ کی آگ بھڑکا رہے ہیں۔
روسی حکام اور بعض مغربی میڈیا و ماہرین یوکرین جنگ کو مغرب اور روس کے درمیان پراکسی وار قرار دے رہے ہیں۔ روس نے بارہا اعلان کیا ہے کہ یوکرین کے لیے مغربی ہتھیاروں کی ترسیل جنگ طول پکڑنے کا باعث بنی ہوئی ہے اور اس کے ناقابل پیشگوئی نتائج سامنے آئیں گے۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ اون نے کہا ہے کہ جنوبی کوریا ہماری سیکورٹی اور قومی اقتدار اعلیٰ کے لیے خطرہ بنے گا تو ہم اسے تباہ کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں سوچیں گے۔ فرانس پریس کی رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ اون نے اس ملک کی ہتھیار سازی کی سب سے بڑی فیکٹری کے دورے کے موقع پر جنوبی کوریا کو پیونگ یانگ کا سب سے بڑا دشمن قرار دیا اور کہا کہ اپنے دفاع کے لیے فوجی صلاحیتوں کو مضبوط بنانا اور نیوکلیئر ڈیٹرنس ترجیحات میں شامل ہونا چاہیے۔ کم جونگ اون نے کہا کہ جنوبی کوریا کے اقدامات نے علاقے کے ممالک کے مفادات کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ اون نے 21 دسمبر کو بھی خبردار کیا تھا کہ دشمنوں کے اشتعال انگیز ایٹمی اقدامات کی صورت میں پیونگ یانگ بھی ایٹمی حملہ کرنے میں پس و پیش سے کام نہیں لے گا۔ شمالی کوریا کے رہنما نے 31 دسمبر کو بھی 2024 میں 3 فوجی سیٹلائٹ لانچ کرنے کا فرمان جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ جنوبی کوریا کے ساتھ دشمنانہ تعلقات حالت جنگ میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ صہیونی حکومت کے فوجیوں نے ملت فلسطین کے خلاف اپنے جرائم کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے مزید 19 فلسطینیوں کو شہید اور 10 کو زخمی کر دیا ہے۔ صہیونی فوجیوں نے مغربی رفح میں ایک فلسطینی کے گھر کو حملے کا نشانہ بنایا اور 15 افراد کو شہید اور 10 کو زخمی کر دیا۔ مرکزی غزہ کے المغازی کیمپ پر گولہ باری میں بھی 4 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ میں وزارت صحت نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں کہا ہے کہ صہیونی جرائم کے نتیجے میں غزہ میں اب تک شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 23,210 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے صہیونی حملوں کے نتیجے میں زخمی ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 59,167 بتائی ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق بہت سے شہداء ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور امدادی ٹیمیں ان کے جنازے باہر نہیں نکال پا رہی ہیں۔ صہیونی حکومت کے چینل 12 نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ اور غاصب صہیونی حکومت کے وزیر اعظم کے درمیان ہونے والی ملاقات انتہائی کشیدہ رہی اور واشنگٹن کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہونے کو ہے۔ صہیونی حکومت کے چینل 12 نے اس رپورٹ میں کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو کے دفتر نے کہ جو معمول کے مطابق ملاقات کے بعد ہمیشہ ایک بیان جاری کرتا ہے، اس بار کوئی بیان جاری نہیں کیا اور یہ اقدام تل ابیب اور واشنگٹن کے درمیان اختلافات گہرے ہونے کی نشاندہی کرتا ہے۔ صہیونی حکومت کے ذرائع ابلاغ نے خبر دی ہے کہ جو بائیڈن حکومت کی جانب سے شمالی غزہ کی پٹی کے باشندوں کی ان کے گھروں کی واپسی کی امریکی درخواست کے سبب امریکی فریق اور صہیونی حکومت کے درمیان شدید تنازع پیدا ہو گیا ہے۔ صہیونی نشریاتی ادارے کان نے اس بارے میں مزید کہا ہے کہ امریکی حکومت کے ساتھ اختلاف بہت واضح ہے کیونکہ اسرائیل شمالی غزہ کے باشندوں کو اپنے گھروں کو واپس جانے کی اجازت دینے کے خلاف ہے۔ حزب اللہ لبنان نے شمالی مقبوضہ فلسطین علاقوں میں صہیونی فوج کے ٹھکانوں پر وسیع میزائل حملے کیے ہیں۔ حزب اللہ لبنان کے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں صہیونی ٹھکانوں پر میزائل حملوں کے بعد خطرے کے سائرن بجنے لگے۔ اسی سلسلے میں حزب اللہ لبنان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے ایڈمٹ چھاونی کے نزدیک صہیونی فوج کے ٹھکانے کو میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے جو اپنے ٹھیک نشانوں پر لگے ہیں۔ حزب اللہ لبنان نے اسی طرح ایک اور بیان میں رویسات القرن پر بھی متعدد میزائل داغے جانے کی خبر دی ہے۔ دنیسنا صہیونی اخبار ہارٹز نے لکھا ہے کہ الجلیل کے علاقے میں واقع منارہ ٹاؤن کے نصف سے زیادہ گھروں کو صہیونی فوج کے ٹارگیٹڈ میزائلوں کے حملے کے نتیجے میں مکمل یا جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے۔ واضح ہے کہ فلسطین کے مزاحمتی گروہوں کے توسط سے طوفان الاقصی آپریشن کے آغاز کے بعد سے ہی حزب اللہ لبنان نے غزہ کی مزاحمتی قوتوں کی حمایت میں اب تک روزانہ ہی صہیونی ٹھکانوں کے خلاف کارروائیاں انجام دی ہیں اور ان کو جانی و مالی نقصان پہنچایا ہے۔ تحریک استقامت فلسطین کے جوابی حملوں میں صہیونی فوج کا ایک ٹینک اور ایک فوجی گاڑی تباہ اور 6 صہیونی فوجی ہلاک اور 30 دیگر زخمی ہو گئے۔ حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ نے جنوبی غزہ کے علاقے خان یونس میں صہیونی فوج کا ایک بڑا مرکاوا ٹینک یاسین 105 قسم کے میزائل کا نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔
القسام بریگیڈ نے بتایا ہے کہ اس کے جوانوں نے اسی طرح خان یونس کے مشرق میں واقع بنی سہیلہ نامی علاقے میں صہیونی فوجیوں کے ایک دستے پر بموں سے حملہ کیا، جس میں سبھی صہیونی فوجی ہلاک یا زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو سرایا القدس نے بھی اعلان کیا ہے کہ مرکزی غزہ میں البریج کیمپ کے مشرق میں صہیونی حکومت کی ایک فوجی گاڑی کو راکٹ سے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا۔ اسی کے ساتھ واللہ صہیونی ویب سائٹ نے انکشاف کیا ہے کہ غزہ میں دھماکہ خیز مواد کے ایک ٹرک میں دھماکے کے نتیجے میں کم سے کم 6 صہیونی فوجی ہلاک اور 30 زخمی ہو گئے۔ ادھر اسرائیلی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی فوج کی گولانی بریگیڈ کی 12ویں بٹالین کے کمانڈر میجر سیفی شعیوف، جس نے غزہ میں حماس کے رہنما یحییٰ سنوار کے گھر کے اندر اپنی تصویر کھنچوائی تھی، فلسطینی تحریک استقامت کے جوانوں کے ساتھ لڑائی میں ہلاک ہو گیا۔ دوسری جانب القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ تازہ ترین جنگ میں غزہ پٹی میں 22 صہیونی فوجیوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ گزشتہ ہفتے القسام نے صہیونی فوجیوں کے خلاف 52 کارروائیاں انجام دی اور ان کی 42 فوجی گاڑیوں کو تباہ کر دیا۔ اس درمیان صہیونی حکومت کی فوج نے گزشتہ 24 گھنٹے میں اپنے 27 فوجیوں کے زخمی ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ صہیونی حکومت نے 24 گھنٹے میں اپنے 27 فوجیوں کے زخمی ہونے کی خبر ایسی حالت میں دی ہے کہ پیر کی روز غزہ کے البریج کیمپ میں صہیونی فوجیوں کے راستے میں ایک بم دھماکے میں 9 فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ یاد رہے کہ خود صہیونی ذرائع بھی اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ صہیونی حکومت اپنے ہلاک اور زخمی ہونے والے فوجیوں کی صحیح تعداد کبھی نہیں بتاتی، جو اس کی اعلان کردہ تعداد سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ یہودی خاخاموں نے اقوام متحدہ پہنچ کر غزہ میں جنگ بند کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسرائیلی خاخام طلبہ اور خاخاموں کے ایک گروہ کے نمائندہ خاخاموں نے، جن کا تعلق شمالی امریکہ اور یورپ سے ہے، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کو یہ پیغام پہنچایا ہے کہ امریکہ سے کہیں کہ وہ اپنے ویٹو کا حق استعمال نہ کرے اور اب غزہ میں جنگ بند ہونا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن دوجاریک نے ان خاخاموں کی اقوام متحدہ کے باہر موجودگی کے بارے میں صحافیوں کو بتایا کہ 49 یہودی خاخاموں کا ایک گروہ منگل کو اقوام متحدہ میں حاضر ہوا اور جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل کے حال میں دھرنا دیا۔ دوجاریک نے کہا کہ یہودی خاخام غزہ میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جنگ بندی کا مطالبہ کر رہے تھے اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں۔ دنیا کے دیگر علاقوں کی طرح امریکہ میں بھی بائیڈن حکومت کی جانب سے صہیونی حکومت کی حمایت اور غزہ کے خلاف تل ابیب کی جنگ کی مخالفت میں ہونے والا احتجاج بڑھتا جا رہا ہے۔